جو جنگ ہوئی تھی کسی دریائے ستلج پہ، اس پہ جذبہ نظر آیا. 1971 میں جذبہ نظر آیا. نو ڈاؤٹ ہم ہار گئے تھے. 1971 میں جذبہ نظر آیا ہاں لیکن اس لیے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. وہ جذبہ بنگالیوں کا نظر آیا نا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہ پھنس گیا سی ہے. دنیا آج دیکھ رہی ہے اور آپ کے ساتھ ٹریڈ کون کرے گا، آپ کے ساتھ آگے فیوچر میں کون ٹریڈ کرے گا. ابھی ہم پاس ٹیکنالوجی بہتر ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ جذبہ اگر لیٹ سپوز ہمارے پاس ہے بھی ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ڈیفینس ہے، تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ یا اس طرح مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جی کسی بھی قوم کا جو پاور ہوتی ہے نا اصل، وہ اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے. جب تک آپ ایجوکیشن نہیں نہ کر سکتے ٹھیک، تب تک آپ کسی قوم ترقی پہ راہ پہ انحصار نہیں کر سکتے. کوئی بھی ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتی. ایجوکیشن بہت ضروری ہے. کسی بھی قوم کا آپ نے تباہ کرنا ہو نا، اس کی ایجوکیشن تباہ کر دیں. اچھا، ایجوکیشن نو ڈاؤٹ ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں 100%. ایجوکیشن سب سے مسٹ ہے، ڈیفینس سے مسٹ ہے، اپنا آپ کی ٹیکنالوجی سے سب سے زیادہ ضروری میرے خیال میں ایجوکیشن ہے. اچھا، اگر بات کریں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے پاس جذبہ بہت زیادہ ہے، اور شاید ہمارے پاس ہی سب سے زیادہ جذبہ ہے، تو ہم سپر پاور کیوں نہیں بن پاتے؟ سیکنڈلی، امریکہ جو سپر پاور بنا بیٹھا ہے، کیا اس کے پاس جذبہ ہے؟ جذبے کی بیس پہ وہ سپر پاور بنا بیٹھا ہے، یا ٹیکنالوجی کی بیس پہ، اکانومی کی بیس پہ؟ امریکہ کے پاس دو چیزیں ہیں جذبے کے علاوہ. ان ایڈیشن ٹو جذبہ ان کے پاس ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے پاس ایجوکیشن منسٹری بہت اسٹرانگ ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت اوپر جا رہا ہے اور ہم نیچے جا رہے ہیں. نہیں، مسلمان نہیں، وہ تو وہاں پہ تو مسلمان نہیں ہے حکومت میں، گورنمنٹ میں، تو جذبہ کہاں سے آ گیا ان کے پاس؟ دیکھیں، جذبے کے لیے آپ کسی بھی ریلیجن کو نہیں ڈسکرائب کر سکتے. نو ڈاؤٹ مسلمانوں میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ کے جذبے کے لیے آپ کسی بھی ریلیجن کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، کہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے جذبہ زیادہ ہے. بالکل، مسلمانوں میں جذبہ نیچرلی طور پہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا. یہ پلس انڈیا پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ اگر 20-25 کروڑ 26 کروڑ مسلمان پاکستان میں ہیں، انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ آئیڈیا ہے؟ انڈیا میں تقریباً 30-35 کروڑ مسلمان زیادہ ہیں جی. پھر جذبہ کس کے پاس زیادہ ہو؟ جذبہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ قوم کو پاپولیشن کے بیسس پہ نہیں ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. وہ مسلمانوں کی صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے جذبے کی بات کریں، یہاں پہ اگر 25 کروڑ مسلمان ہیں، وہاں پہ 30-35 کروڑ ہیں، تو جذبہ کس کے پاس زیادہ ہوا؟ جذبہ دونوں کے پاس ہی زیادہ ہے، کیونکہ دونوں پہ مسلمان ہیں اور مسلمان بھائی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا انڈیا کے پاس زیادہ ہے کیونکہ ان پہ مسلمان زیادہ ہیں. یہ کہنا غلط ہوگا، قطعاً غلط ہوگا. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر ورک کرنے کی بات ہے، ہمیں ایجوکیشن کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم صرف جذبے کی بیس پہ. اگر جذبہ ہی میٹر کرتا، نو ڈاؤٹ جذبہ میٹر کرتا، لیکن صرف جذبہ میٹر کرتا تو 4 جنگیں جو ہوئی ہیں اس کے اندر ہمارا جذبہ کہاں نظر آیا؟ 1948 جو جنگ ہوئی تھی کسی دریائے ستلج پہ، اس پہ جذبہ نظر آیا. 1971 میں جذبہ نظر آیا. نو ڈاؤٹ ہم ہار گئے تھے. 1971 میں جذبہ نظر آیا ہاں لیکن اس لیے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. وہ جذبہ بنگالیوں کا نظر آیا نا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ جو 93,000 ہمارے جو سولجر تھے وہ انہیں سرنڈر کرنا پڑا. وہ تو بہت بڑی مسٹیک تھی نا کہ آپ نے فوراً ہی ان کو بیک بلا لیا کہ آپ واپس آئیں. آپ نے کسی سپر پاور کے کہنے پہ ان کو واپس بلا لیا. اب آپ کی ہی بات کے اوپر آتے ہیں، جذبہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی پراپر پالیسی نہیں تھی، اسٹریٹجی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم ہارے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی جذبہ ہر چیز میں آپ لے آتے ہیں، لیکن پالیسیز بھی بہت ضروری ہیں، اسٹریٹجی بھی بہت ضروری ہے، ٹیکنالوجی، ہیلتھ، ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. یہی تو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. 1971 میں تھا جذبہ، لیکن پالیسی نہیں تھی، اسٹریٹجی نہیں تھی، بلا لیا نہ بلایا جو بھی ہے، ہار کے. جی بالکل ایسا. یہی بات ہے کہ ہمیں جذبے کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل ضرورت ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دنیا آج دیکھ رہی ہے اور آپ کے ساتھ ٹریڈ کون کرے گا، آپ کے ساتھ آگے فیوچر میں کون ٹریڈ کرے گا. ابھی ہم ریسنٹلی کل ہی ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو اور جے شنکر صاحب کی باتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ دونوں نے 1 انچ بھی موو نہیں ہوئے پوزیشننگ پہ. اس پہ ابھی ہم افسوس کر رہے تھے. اور آج جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس پہ دنیا آپ کو کس طرح لے گی، کس طرح ٹریڈ کے دروازے کھلیں گے، کس طرح آپ کی ترقی کے دروازے کھلیں گے. اب میں اس کے ساتھ ایک اور چیز بتانا چاہوں گا دکھ کے ساتھ. یہ رزلٹ کس چیز کا ہے؟ اس کے بانی ریسنٹ ہسٹری میں ضیاء الحق صاحب ہیں. انہوں نے ڈالروں کی خاطر آپ کے ملک کو اسلامک ٹچ دیا، اور اس کے بعد اسلامک ٹچ رکا نہیں. اسلامک ٹچ اس لیے نہیں رکا کہ ایک آکسفورڈ گریجویٹ جو ہے وہ پاکستان میں آیا اور اس کو اداروں نے بتایا کہ علامہ خادم رضوی جو ہیں ان کے ووٹ بینک کو آپ ان کے اوپر ڈاکہ ڈالو، اور ساتھ ہی انہوں نے اسلامک ٹچ شروع کر دیا. نئے پاکستان سے یو ٹرن لگا کے انہوں نے امر بالمعروف کی طرف چلے گئے.
कि ये रीसेंट इसका है। अब इसका रिजल्ट किस तरह निकल रहा है मैं आज की खबर आपको बताना चाहूंगा। ये मेरी खबर नहीं है, एक्सप्रेस न्यूज की है। जेआईटी की टीम जब गई थी जमानत पार्क के अंदर, तो सुना है उस जेआई टीम को दरमियान में खड़ा करके उनके आसपास काले बकरों का हिसार बनाया गया था, और वो जब तक उस काले बकरों को चक्कर लगवाया गया, जब तक वो चक्कर मुकम्मल नहीं हुआ, वो जेआईटी टीम अंदर नहीं गई थी। ये मेरी खबर नहीं। और चीमा साहब उससे पहले जब एक बच्चा बैठा है उसमें उस सामने अमीरुल मोमिनीन के सामने उसने कहा था नौज बिल्ला कि हमारे पैगंबर के पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा नियाजी साहब के पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान। तो आप उसको भी डाइजेस्ट कर गए। आज लोग, कुछ चंद लोग आप जैसे मेरे जैसे आज ये कह रहे हैं अगर उस बच्चे को वहां रोक कर कंडेम किया जाता तो कुछ कहा जाता तो शायद आज ये मर्दान के अंदर ना होता। लेकिन इसको इतना एक सुपर सेंसिटिव मसला बना दिया गया है। और मैं यहां पर मैं ये भी बात करना चाहूंगा, एक केस का रेफरेंस भी देना चाहूंगा आपको चीमा साहब। माजी में एक बैंक मैनेजर को उसके गार्ड ने गोली मार दी थी, तो बाद में उसने उसको एक्यूज किया था कि ये रिसालते रसूल के ऊपर इसने अटैक किया था, लेकिन बाद में वो प्रूव हुआ था कि उसकी जाती दुश्मनी थी या जाती अदावत थी उसके साथ। लेकिन मेरा दुख इस बात पे है कि आज मेरी मादरे मिल्लत को एक और ठेस पहुंची है। आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस इसलिए पहुंची है कि दुनिया देख रही है कि यहां क्या पक रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वो दरवाजे बंद, पहले ही आपका दरवाजा कोई भी नहीं खुला इस वक्त। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है, आपके साथ वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पिज्जे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है, उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे ऊपर। वो चीखे आके। और आज अमेरिका ने तो वैसे ही, मैंने आपको कई दफा अर्ज किया है, अमेरिका अब आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका आपके साथ कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, $30,000 महीने का अगर आप CIA चीफ, स्टेशन चीफ हायर कर लें तो वो चंद लोगों की ट्वीट्स करा सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्सा नहीं है। यू हैव बिकम इररेलेवेंट। अब बल्कि इररेलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। उनके अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सबसे बड़ा दाग इस वक्त फॉल ऑफ काबुल है। बल्कि वो ये समझते हैं इस वक्त रिपब्लिकन खासकर कि उस फॉल ऑफ काबुल में आपने उनको धक्के दिए, आप एक बायस बने, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको बैक स्टैब किया है। तो इन अंदर गिवन सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं कि आप कहां जाएंगे। मैं समझता हूं उन चंद पाकिस्तानियों में से जो ख्वाहिश करता है, जो कहता है डिजिटल पाकिस्तान बने, जो ये चाहता है कि वहां के बच्चे आगे इंटरनेट पे जाएं, आगे इंटरनेशनल ट्रेड पे जाएं, ऑनलाइन बिजनेस करें, कारोबार करें, इंग्लिश सीखें, पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंग्लिश चैनल बने, पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश न्यूज़पेपर चले और बच्चे पढ़े, और पाकिस्तान के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट बने।